خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم بات کریں گے ان پرومسڈ کراؤنس پر جن کا بائبل مقدس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو جب اس کی تدفین کی جاتی ہے یا جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک ورس جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب سے کوٹ کی جاتی ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور عموماً میں نے تو ہر جگہ پہ اسی کو رپیٹ ہوتے ہوئے سنا ہے، اور کئی بار تو شرابیوں کے جنازے پہ بھی یہی پڑھ دیا جاتا ہے، اور باقی جو خداوند میں نہیں مرتے ان کی بھی نماز جنازہ پہ جو ہے یہی آیت پڑھ دی جاتی ہے، جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ پھر جب چرچ اکثر پرسیکیوشن میں سے گزرتا ہے تو جب وہ مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، زارثانیوں کا شکار ہوتا ہے، ویڈیوز آتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہی ورس کوٹ کی جاتی ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور یہ بھی مت بھولیں کہ زندگی کا تاج ایسے لوگوں کے لیے ہے جو خداوند میں مرتے ہیں، جو دنیا داری کے کاموں میں مرتے ہیں، مکاری میں مرتے ہیں، شراب نوشی میں مرتے ہیں، یا کسی اور گناہ میں مر جاتے ہیں، خداوند کو اپنا شخص نجات دہندہ قبول کیے بغیر مر جاتے ہیں۔ یہ زندگی کا تاج ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے۔ تو آج جو کراؤنس کو جو پرومس کیا گیا ہے بائبل مقدس میں، وہ صرف زندگی کا تاج ہی نہیں ہے، کراؤن آف لائف ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹڈی آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اس میں ہم کراؤن آف لائف پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس کے بعد جو کراؤن آف رائچسنس ہے یعنی راست بازی کا تاج ہے، اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد کراؤن آف گلوری یعنی جلال کا تاج، اس پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے بعد کراؤن آف ریجوائسنگ، یا آپ اس کو کراؤن آف ہوپ، کراؤن آف پرائڈ کہہ سکتے ہیں بائبل مقدس کی روشنی میں۔ جب ہم اس پر بات کریں گے تو یہ آپ پر واضح ہو جائے گی۔ اور آخر میں جو ایک تاج ہے جو ان سارے چیزوں کو سمرائز کرے گا، وہ انکرپٹیبل کراؤن کی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو جب کراؤن آف لائف کی ہم بات کرتے ہیں، یہ پرومس جو ہے یہ سمرنا کی کلیسیا کے ساتھ مکاشفہ کی کتاب میں کیا گیا، اور یعقوب پہلے باب کی 12ویں آیت اور مکاشفہ دوسرے باب کی 10ویں آیت میں آپ کو یہ کراؤن آف لائف جو ہے یہ ڈسکس ہوتا ہوا ملے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کراؤن آف لائف ہے یہ ملے گا کس کو؟ اور یہاں پر میں جو پوائنٹس آپ کے سامنے ہائی لائٹ کروں گا، ان کو آپ اپنے ذہن نشین رکھیں تاکہ آپ کو کراؤن آف لائف کی جو ہے وہ تھوڑی سی سمجھ آ جائے۔ کراؤن آف لائف جو ہے یہ اس شخص کے لیے ہے، اس کلیسیا کے لیے ہے، اس ایماندار کے لیے ہے جو دکھ سہے گا۔ یہ اس کے لیے ہے جو لان تان سہے گا۔ یہ اس کے لیے ہے جو قید میں جائے گا۔ یہ اس کے لیے ہے جو آزمائشوں میں پڑے گا۔ یہ اس کے لیے ہے جو مصیبتیں اٹھائے گا، مصیبتوں میں سے گزرے گا۔ اور الٹیمیٹلی یہ اس کے لیے ہے جو جان دینے تک وفادار رہے گا۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ فار دا سیک آف کرائسٹ ہوں گی، تبھی وہ کراؤن آف لائف کا جو ہے وہ حقدار ہوگا۔ اگر وہ مسیح کے لیے دکھ نہیں اٹھاتا، مسیح کے لیے لان تان نہیں سہتا، مسیح کی خاطر قید میں نہیں جاتا، مسیح کی خاطر آزمائشوں میں سے نہیں گزرتا، مسیح کی خاطر ہزار سالی اور مصیبتوں کو نہیں سہتا، اور مسیح کے لیے جان نہیں دیتا، اس کی اوبیڈینس میں نہیں رہتا، اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، اور اگر وہ مر جاتا ہے تو اٹ مینس کہ پھر کراؤن آف لائف اس کے لیے نہیں ہے۔ تمام کی تمام جو باتیں ہیں جب تک یہ فار دا سیک آف کرائسٹ نہیں ہوں گی، اس وقت تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ، کوئی بھی کلیسیا یا ایماندار جو ہے وہ کراؤن آف لائف کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو دوسرا کراؤن آف رائچسنس ہے یعنی راست بازی کا جو تاج ہے، یہ اس کا حوالہ آپ دوسرا تیموتھیوس چوتھے باب کی 8ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں، اور خاص کر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے منتظر ہیں، جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ اور یہاں پر بزرگ پالوس کیونکہ اپنا جو دوسرا تیموتھیوس ہے یہ اس کی لائف کا آخری پورشن چل رہا ہے، یہ اس کی لائف کا آخری لیٹر ہے جو اس نے اپنے روحانی شاگرد تیموتھیوس کو لکھا ہے۔ تو یہاں پر بزرگ پالوس کہتے ہیں کہ میں اچھی کشتی جو ہے وہ لڑ چکا ہوں، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے، اور میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، اور آنے والے وقت میں نہ صرف میرے لیے بلکہ ہم سب کے لیے یہ جو راست بازی کا تاج ہے یہ ان سب کو ملے گا جو خداوند کے آرزو مند ہے، یعنی اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ اور یہ تاج اس کو ملے گا جو سیکنڈ کمنگ پر بلیو رکھتا ہے، جو مسیح کی دوسری آمد کے منتظر ہیں، اس کے ظہور کے آرزو مند ہے۔ تیسرے نمبر پر جب ہم بڑھتے ہیں تو یہ کراؤن آف گلوری ہے یعنی جلال کا تاج ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے وہ پہلا پطرس اس کے 5ویں باب کی جب آپ چوتھی آیت کو پڑھیں گے، اگر آپ پہلی آیت سے پڑھیں تو یہ کانٹیکس جو ہے یہ آپ کو
واضح ہو جائے گا، اور یہ جو کراؤن آف گلوری ہے یہ ملے گا خداوند یسوع مسیح کی آمد پر، جب وہ اپنی سیکنڈ کمنگ میں آئیں گے تو پھر یہ کراؤن آف گلوری جو ہے ملے گا۔ اور یہ ملے گا کن لوگوں کو؟ یہ ان لوگوں کو ملے گا جو شیپرڈ ہیں، جو پاسٹرز ہیں، جو بشپس ہیں، جن کو گلہ بانی کی رسپانسبلٹی دی گئی ہے تاکہ وہ خدا کے جو گلہ ہے اس کی گلہ بانی کریں، اور اس گلے کا جو سردار ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور جب وہ آئے گا تو پھر ان کو جو ہے یہ تاج دیا جائے گا۔ اور یہ تاج ان لوگوں کو دیا جائے گا جو گلہ بانی کرنے والے لوگ ہیں، جو کلیسیوں کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں، اور نہ صرف دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو ملے گا جو گلہ بانی کرتے ہیں لاچاری کے ساتھ نہیں۔ یہ ان لوگوں کو ملے گا جو بڑی خوشی کے ساتھ گلہ بانی کرتے ہیں، خداوند کی مرضی کے ساتھ گلہ بانی کرتے ہیں، ناجائز نفع کے لیے گلہ بانی نہیں کرتے، دلی شوق سے جو ہے وہ گلہ بانی کرتے ہیں، اور پھر کلیسیوں پر حکومت نہیں جتاتے، یعنی ان کو کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں یہ جو کنٹرول کرنے کی اسپرٹ ہے یہ ڈیمونک اسپرٹ ہے، یہ لوسیفر کی طرف سے ہے۔ خدا کا پاک روح جو ہے کبھی بھی ہمیں کنٹرول جو ہے وہ نہیں کرتا۔ اور پھر ہم نے نمونہ بننا ہے۔ جو لوگ لاچاری سے کرتے ہیں یا خدا کی مرضی سے نہیں کرتے، خوشی سے نہیں کرتے، صرف پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں اور دلی شوق سے نہیں کرتے، اور پھر کلیسیوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، ان پر حکومت جتانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو کراؤن آف گلوری ہے یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو کراؤن آف ریجوائسنگ ہے، کراؤن آف ہوپ ہے، کراؤن آف پرائڈ ہے۔ یہ تینوں لفظ جو ہیں آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلا تھیسالونیکیوں اس کے دوسرے باب کی 19ویں اور 20ویں آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ کراؤن آف ریجوائسنگ کا ذکر ملے گا، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سول ونرز ہیں۔ یہاں پر آپ کو بزرگ پالوس جو ہے وہ کلیسیا کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور کہتے ہیں کہ ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ پھر 20ویں آیت میں کہتا ہے کہ تم ہی تو ہو ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج، یعنی جو سولز ہم نے ون کی ہیں تم ہی ہمارا فخر ہو، تم ہی ہماری امید ہو، تم ہی ہمارا فخر ہو، تم ہی ہماری خوشی ہو، جب ہم تمہیں خدا کے سامنے ریپرزینٹ کریں گے کہ یہ وہ فروٹ ہے جو ہم دنیا میں سے بچا کر آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اب یہ چاروں کے چاروں جو تاج ہیں جن پر ہم نے مختصر گفتگو کی ہے، 5ویں نمبر پر جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلا کرنتھیوس کے نامے باب کی 25ویں آیت میں آپ کو انکرپٹیبل کراؤن کا ملے گا۔ یہاں پر بزرگ پالوس کرنتھس کی کلیسا کو جب خط لکھتے ہیں تو کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں یا پہلوان جو ہے وہ مرجھانے والے صحرے کے لیے جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، جم کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں اس صحرے کے لیے کام کرتے ہیں جو مرجھانے کا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ چاروں کے چاروں جو کراؤن ہیں یہ مرجانے والے نہیں ہیں۔ جو پہلوان جب محنت کرتا ہے، دنیا جن کراؤنز کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وہ ٹیمپریری ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں وہ ٹیمپریری ہیں اور وہ مرجا جاتے ہیں۔ اور جس کانٹیکس میں بزرگ پالوس پہلے کرنتھیوں نامے باب میں یہ بات لکھتے ہیں، اس زمانے میں جب کوئی پہلوان جو ہے وہ جیتا تھا یا کوئی بھی ایتھلیٹ جو ہے وہ ریس کو جیتا کرتا تھا تو اس کو ایک پتوں کا ہار پہنایا جاتا تھا، اس کے لیے لفظ گارلینڈ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ پھولوں کا جو ایک تاج ہوتا تھا، پتوں کا تاج ہوتا تھا، وہ ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، مہینے بعد جو ہے وہ مرجھا جاتا تھا، اس کی لائف اتنی ہی ہوتی تھی۔ لیکن جب اس کو کمپیئر کرتا ہے ہمارے ببلیکل پرسپیکٹو میں رکھ کے کہ جو ہمیں تاج ملنے والے ہیں وہ ایور لاسٹنگ ہیں، وہ فار ایور ہیں، اور یہ جو تاج ہمیں ملنے والے ہیں ان کی شائن جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، یہ کبھی بھی مرجھائیں گے نہیں۔ اور خداوند کا شکر ہے کہ یہ جتنے بھی کراؤنز ہیں، کراؤن آف لائف ہے، کراؤن آف رائچسنس ہے، کراؤن آف گلوری ہے، کراؤن آف ریجوائسنگ ہے، یہ ہمارے لیے ہیں، لیکن یہ ملیں گے ہمیں تب ہی جب ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں گے جن کا خداوند کے کلام میں ہمیں بتایا گیا ہے، تاکہ ہم ان کی روشنی میں چلتے رہیں اور خداوند کی مرضی پر چلتے رہیں، تاکہ آنے والے وقت میں جب ہمارا وقت آئے تو یہ سارے کے سارے جو تاج ہیں وہ ہمارے سر پر پہنائے جائیں۔ صرف کراؤن آف لائف ہی آپ کے لیے نہیں ہے، یا کراؤن آف رائچسنس آپ کے لیے نہیں ہے، کراؤن آف گلوری آپ کے لیے نہیں ہے، کراؤن آف ریجوائسنگ آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے تاج جو ہیں یہ کلیسیاؤں کے لیے ہیں، یہ مسیحیوں کے لیے ہیں، یہ ایمانداروں کے لیے ہیں، اور یہ انکرپٹیبل کراؤن ہے، یہ نہ مرجانے والے کراؤن ہیں، لیکن ملیں گے ہمیں تب ہی جب ہم خداوند کی مرضی پر چلیں گے، اس کے کلام کی روشنی میں چلیں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام باتیں
آپ کے لیے، آپ کے کلیسیوں کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے یقیناً باعث برکت ٹھہریں گی. تھینک یو سو مچ.